اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رسول اللہ. مدینے کے سلطان وہ عالم کے مالک و مختار آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ جس نے مجھ پر درود پاک پڑھنا بھلا دیا اس نے جنت کا راستہ بھلا دیا. اللہم صلی علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا محمد. طیبہ سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھئے، ایسا لگے کہ روح جسم سے نکل گئی. سیدی اعلیٰ حضرت مدینے سے لوٹے، لوگوں نے آپ کو مبارکباد دی، لوگوں نے آپ کو ہار پہنائے. تو اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا؟ فرمایا پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں، پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں دستے طیبہ کے کھار پھرتے ہیں. کہ میں پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں تو مدینے کے کانٹے گھوم رہے. میرے پیر و مرشد امیر اہل سنت تو مدینے سے لوٹے تو آپ کو مبارکباد پیش کی گئی. تو آپ نے فرمایا مبارکباد دیتے ہو مجھے حج و زیارت کی، میرا غم بھی دیکھو میں مدینہ چھوڑ آیا ہوں. یہ مدینہ جو ہے یہ عاشقوں کو رلاتا ہے. اور سرکار کا کتنا کرم ہے کہ اسیر سمجھ کر جسے طیبہ میں وہ رکھے، عمر بھر رہائی کی وہ دعا نہ کرے. کہ شاعر کہتے ہیں کہ کوئی مدینے میں جائے اور وہاں کی حکومت اسے پکڑ کر جیل میں ڈال دے تو وہ جیل میں رہنا پسند کرے گا، وہ وکیلوں کے پاس نہیں جائے گا اور مجھے چھڑاؤ، بولے بس مدینے میں رہوں. اسیر سمجھ کر جسے وہ مدینے میں رکھے، عمر بھر وہ رہائی کی دعا نہ کرے. یہاں تو اگر جیل میں ڈال دے تو ہم وکیل کرتے ہیں، اپنی بیل کرواتے ہیں، لیکن وہاں عاشق جو ہے بولا جیل میں رہ لوں لیکن مدینے کی جیل میں رہ. بہرحال سرکار کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے جہاں پر 70,000 صبح اور 70,000 شام فرشتے تشریف لاتے ہیں اور وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہیں. جو صبح آتے ہیں پھر وہ عمر بھر نہیں آتے، جو شام آتے ہیں پھر وہ عمر بھر نہیں آتے، قیامت تک وہ نہیں آئیں گے. اتنے فرشتے ہیں کہ زندگی میں ایک مرتبہ وہ سرکار کی بارگاہ میں حاضری کے لیے آتے ہیں اور سرکار اپنے عاشقوں پر کرم فرماتے ہیں تو بار بار مدینے بلاتے ہیں، بار بار اپنا مدینہ دکھاتے ہیں اور کرم فرماتے ہیں تو قوم میں بھی مدینہ دکھا دیتے ہیں. سبحان اللہ. یہ عاشقوں پر کرم. مال و زر کی اس میں کسی کی کوئی طاقت نہیں ہے. مالدار رہ جاتے ہیں اور فقیر جو ہے وہاں پہنچ جاتے ہیں. ایک شاعر فرماتے ہیں نا، کہاں کا منصب کہاں کی دولت، قسم خدا کی یہ حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے. مدینہ پاک میں آئندہ جمعے آخری جمعہ تھا، وہاں سے بیان بھی ہوا تھا. تو سرکار کی بارگاہ میں عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ اجازت دے دیجیے پھر آنے کی. سبحان اللہ. اجازت نہیں مانگ رہا کہ اب نہیں آؤں گا، پھر آنے کی اجازت دے دیجیے. کچھ اشعار میں نے لکھے تھے، ابھی شاید شعراء حضرات نے اس کا وہ نہیں کیا، لیکن میں روانگی میں سنا دیتا ہوں. درود و سلام پڑھ لیجیے. اجازت دے دو وطن جانے کی یا رسول اللہ، جا کر کروں خدمت دین یا رسول اللہ. یہ نہیں کہتا
کہ اجازت دو، بلکہ پھر آنے کی اجازت دو، کرتا رہوں ہر جا خدمت دی یا رسول اللہ۔ مدینے سے جانے کا دل کس عاشق کا ہوتا ہے، آنا جانا لگا رہے آخر یہاں مل جائے چین یا رسول اللہ۔ ہر وقت تصور میں روزے کا نقشہ رہے، ایسا ہو جائے پاکیزہ میرا ذہن یا رسول اللہ۔ موت سر پر کھڑی ہے کیوں یہاں نہیں آتی، موت ہر وقت کھڑی ہے، موت سر پر کھڑی ہے کیوں یہاں نہیں آتی۔ یہاں اگر موت آ جائے، سرکار کی بارگاہ میں موت آ جائے تو حسن رضا خان صاحب کیا فرماتے ہیں، گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ جھکا ہو، جتنی ہے قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو۔ تو اسی شعر کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے بھی کچھ لکھا کہ موت سر پر کھڑی ہے کیوں یہاں نہیں آتی، موت کو دے دو یہاں آنے کی اجازت یا رسول اللہ۔ بقیہ پاک میں چین سے سوئے ہیں عاشق، 10,000 صحابہ کرام بقیہ پاک میں سوئے ہوئے، اور بے شمار عشاق اور میرے دادا مرشد قطب مدینہ بھی مدینہ پاک میں جنت البقیع کے اندر آرام کر رہا ہے۔ بقیہ پاک میں چین سے سوئے ہیں عاشق، اس زمین پر میرا بھی ہو جائے مدفن یا رسول اللہ، اس زمین پر میرا ہو جائے مدفن یا رسول اللہ، اس زمین پر میرا دم نکلے، آب مدینہ سے غسل ملے، یہیں کا مجھے مل جائے کفن یا رسول اللہ۔ محمود قادری نہیں جانتا شاعری کے قوانین مگر آپ عطا کر دو اس کو اس کا فن یا رسول اللہ۔ جاتے وقت کچھ اشعار یہ بھی لکھے، جا رہا ہوں وطن کہہ دو فی امان اللہ۔ جب ہم چھوٹے چھوٹے ہوا کرتے تھے، اسکول جاتے تھے تو امی جان کہتے کہ خدا حافظ، اللہ کی امان میں، دوست پاک کی امان میں، اور سرکار فرما دے فی امان اللہ، تو کیا اس کی قسمت کے میں کہوں غلام آپ کا، وہ کہیں کہ ہم کو قبول۔ جا رہا ہوں وطن کہہ دو فی امان اللہ، یا رسول اللہ کہہ دو فی امان اللہ۔ جا رہا ہوں پھر آنے کی لے رہا ہوں اجازت، مجھتا سنا دو اور کہہ دو فی امان اللہ۔ وطن جا کر کروں خوب خدمت دین کی، فیض دے دو اور کہہ دو فی امان اللہ۔ کیوں در در پھروں مالداروں کے پیچھے، کشکول بھر دو اور کہہ دو فی امان اللہ۔ بزم میری رہے سدا سرسبز و شاداب، بزم کے لیے دعا کی، سب آپ سب کے لیے دعا کی، اور کوئی ایسا مقام نہیں تھا جہاں پر آپ لوگ سب یاد نہ آتے ہو۔ بزم میری رہے سدا سرسبز و شاداب، باغ ہرا رکھنا اور کہہ دو فی امان اللہ۔ میرے احباب عزیز والدین خلد میں رہے خوش، مجدہ مغفرت کا سنا دو اور کہہ دو فی امان اللہ۔ آؤں میں سب احباب کے ساتھ آپ کے مدینے، سبحان اللہ، آؤں میں سب احباب کے ساتھ، میرا تو خاندان یہی ہے، خاندان یہی ہے۔ آؤں میں سب احباب کے ساتھ آپ کے مدینے، خوشی کی خبر جلد سنا دو اور کہہ دو فی امان اللہ۔ محمود قادری سفینہ مدینے کا بن جائے، خلق کی خدمت کرے، آپ کہہ دو فی امان اللہ۔ محترم بھائیوں، آج مارچ کی 30 تاریخ ہے، کل 31 ہے اور اتوار کو 1 اپریل ہے، 1 اپریل ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے کے اندر جھوٹ کتنا عام ہو گیا ہے، آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، لیکن شیطان مردود نے پلاننگ کی اور جھوٹ بولنے کے لیے ایک دن کو خصوصیت کے ساتھ مقرر کر دیا، اور جسے ہم کہتے ہیں اپریل فل۔
یکم اپریل کل مانے بیوقوف بنانا، یعنی کہ پہلی تاریخ کو مسلمانوں کو بیوقوف بناؤ، یہ اس کی پلاننگ، اور اس پلاننگ کے اندر وہ مردود کامیاب ہو گیا۔ اور آج ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو یکم اپریل والے دن ایسی خبریں سناتے ہیں، وہ مر گیا، پھر اطلاع ملتی ہے کہ وہ مرا نہیں ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اس کے گھر پر ایسا کھانا بھیجتے ہیں جو نہ کھانے کے قابل ہو، ایسی اسے چیز بھیجتے ہیں جو نہ بھیجنے کے قابل ہو، پیک کر بھیج دیا گیا تحفہ۔ اب وہ جیسے ہی تحفہ کھولتا ہے تو اس کے اندر یا تو کچھ بھی نہیں ہوتا، یا پھر ایسی چیز ہوتی ہے کہ وہ شرم سے ڈوب کے مر جائے۔ تو شیطان اس پلاننگ کے اندر کامیاب ہو گیا، اور یکم اپریل کو نام دے دیا اپریل فول، یعنی کہ آج کے دن مسلمانوں کو بیوقوف بنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، یعنی کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، 4 باتوں سے منافق کی پہچان ہوتی ہے، 4 باتیں ایسی ہے جس سے منافق کی پہچان ہوتی ہے۔ نمبر 1، جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ نمبر 2، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ نمبر 3، جب کوئی معاہدہ کرے تو معاہدہ عہد شکنی کرے۔ جب جھگڑا کرے تو گالی بکے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا ہلاکت ہے اس کے لیے جو بات کرتا ہے اور لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے۔ ہمارے آقا علیہ السلام اتنے شفیق، امت کے لیے دعائیں کرتے، رات کو اٹھ کر دعائیں کرتے، پوری رات عبادت کرتے کہ آپ کے پاؤں مبارک پر سوجن آ جاتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ اتنا قیام کرتے آپ کے پاؤں میں سوجن آ جاتی ہے، آپ کچھ دیر آرام کر لیا کریں۔ تو آپ فرماتے کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک کی ایک سورت نازل فرما دی، سورہ مزمل، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ ایک چادر اوڑھنے والے، ایک جھرمٹ مارنے والے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چادر اوڑھنا، اس طریقے سے سیدھے ہاتھ سے الٹے ہاتھ کی طرف جھرمٹ مارنا اللہ کو پسند آ گیا، اور فرمایا اس کی قسم کھا لی اے چادر اوڑھنے والے کچھ رات کے حصے میں آپ آرام بھی فرما لیا کریں۔ ایسے شفیق آقا جو امت کے لیے پریشان ہوتے ہو، جب پیدا ہوئے تو دعا کی ربی حبلی امتی، اے رب میری امت کا معاملہ میرے سپرد کر دے۔ جب معراج پر تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب مانگو، کیا مانگنا ہے، کیا چاہیے آپ کو؟ تو آپ نے فرمایا ربی حبلی امتی، اے رب میری امت کا معاملہ میرے سپرد کر دے۔ ایسے شفیق آقا جن کی دعائیں رد ہو ہی نہیں سکتی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ آقا صلی اللہ تعالی وسلم کیا فرماتے ہیں کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم میرے اندر 4 برائیاں ہیں، میں چاروں برائیاں ایک ساتھ نہیں چھوڑ سکتا، ایک برائی چھوڑ سکتا ہوں۔ پہلی برائی یہ ہے میرے اندر کہ میں جھوٹ بولتا ہوں، دوسری برائی یہ ہے کہ میں شراب پیتا ہوں، تیسری برائی یہ ہے کہ میں جوا کھیلتا ہوں، اور چوتھی برائی یہ ہے کہ میں چوری کرتا ہوں۔ اب یہ 4 بیماریاں میرے اندر ہے، 4 برائیاں میرے اندر ہے، آپ کوئی بھی ایک بیماری ایک برائی بتا دیں کہ میں اس سے باز آ جاؤں۔ ہم کیا بولیں؟ شراب پینا چھوڑ دے، جوا کھیلنا چھوڑ دے، چوری کرنا چھوڑ دے، لیکن ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا تو جھوٹ بولنا چھوڑ دے۔
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی میں جھوٹ نہیں بولوں گا. اب محفل سے گیا, رات کا وقت ہوا, تو سونے سے پہلے وہ شراب پیا کرتا تھا. تو شراب کی طرف وہ بڑھا تو دل میں خیال آیا اگر میں نے شراب پی لی اور صبح بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے مجھ سے پوچھ لیا کہ شراب پی تھی, اگر میں نے جھوٹ بولا تو وعدہ شکنی ہوگی اور کہوں گا کہ ہاں پیے تو مجھے سزا ملے گی. تو لہٰذا وہ اس نے کہا توبہ مجھے شراب نہیں پینی, اور شراب سے باہر آ گیا. اب اسے نیند نہیں آ رہی تھی, اس نے کہا چلو جوا کھیلنے چلتے, کچھ دیہڑی بن جائے. وہ آگے بڑھا, اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ اگر صبح بارگاہ رسالت میں پوچھا گیا جوا کھیلا, اگر ہاں کہوں گا تو سزا ملے گی, اور اگر میں نے جھوٹ بولا تو وعدہ شکنی ہوگی. وہ جوئے سے بھی محفوظ ہو گیا. چوری کرنے کے ارادے سے نکلا تو یہی بات اس کے ذہن میں آئی. صبح بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور کہا یا رسول اللہ, ایک برائی چھوڑنے کی وجہ سے تینوں برائیاں چھوٹ گئی. جھوٹ نہ بولنے کی وجہ سے ساری برائیاں میری چھوٹ گئی. پیارے بھائیوں, یہ اپریل فل, یکم اپریل کو بے وقوف بنانے کا دن, اس میں کتنے نقصانات ہوتے ہیں یہ ہم سوچ نہیں سکتے. اور آج کل تو یہ موبائل آ گیا ہے تو اب ایسے ایسے ایس آتے ہیں, اپریل یہ ہو گیا وہ ہو گیا. ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک دوست نے دوسرے دوست کو فون کیا یکم اپریل کو کہ تیرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے. اب وہ باپ کی محبت کا گرفتار تھا, شکار تھا. تو جیسے ہی خبر سنی اس نے سینہ پکڑ لیا اور اس کا ہارٹ فیل ہو گیا. وہ تو مر گیا, اس کا باپ زندہ تھا. 1988 کی بات ہے, جب میں نیو یارک مارکیٹ کے اندر سروس کرتا تھا تو میرے سامنے کا یہ واقعہ ہے کہ ہمارے سیٹ صاحب جو تھے ان کو دہی بڑے بڑے اچھے لگتے تھے, دہی بڑے بڑے شوق سے کھاتے تھے. ان کے دوست کو پتا تھا کہ یہ دہی بڑے کھاتا ہے. اب اس نے کیا کیا, اپریل فول بنایا, بیوقوف بنایا اس کو, اور بجری کے اندر جو پتھر ہوتے ہیں نا, دیکھے ہوں گے آپ نے, وہ ڈالے اور دہی کی جگہ پر چونا ڈالا. سنا کہتے ہیں نا, چونا ڈالا, اور چونے کے اوپر جو ہے اس نے مرچی مسالے اور بالکل دہی بڑے کی طرح ماحول بنا دیا اور آ کر جو ہے دیا. اب وہ دہی بڑے کے شوق, جو بندہ جس چیز کا شوقین ہوتا ہے تو دیکھتے کے ساتھ اس کے منہ میں پانی آ جاتا ہے. چمچی منگائی اور جیسے منہ میں ڈالا اس کا منہ جو تھا سارا کا سارا پھٹ گیا. اور پھر کیا ہوا, وہ دہی کا وہ جو کٹورا کا کنڈا اس کے منہ پہ مارا اور گالی گلوچ شروع, ہاتھا پائی شروع. اور معاملہ یہاں تک پہنچا کہ کئی سالوں کی دوستی جو تھی وہ دشمنی میں تبدیل ہو گئی. یہ اپریل فول کے نقصان. ہم لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں, اور ہمارے اسلاف رحمہ اللہ کیا کرتے تھے یہ ہم سنتے ہیں کہ حضرت شیخ عبداللہ خیاط رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک آتش پرست آیا کرتا تھا. آپ درزی کا کام کیا کرتے تھے, سلائی کا کام کیا کرتے تھے, اور ایک آپ پوجنے والا آپ سے کپڑے سلایا کرتا تھا. اور وہ ہمیشہ کپڑے کی اجرت کے اندر, سلائی کے اندر وہ جو ہے ایک کھوٹا سکہ حضرت کو دے جاتا تھا, کھوٹا سکہ دے جاتا تھا. حضرت وہ کھوٹا سکہ رکھ لیتے تھے. وہ سمجھتا تھا کہ ان کو پتہ نہیں ہے, لیکن اللہ والا جو ہے اللہ کے نور سے دیکھتا ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو, وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. وہ شخص سمجھتا تھا آپ پوجنے والا کہ میں ہمیشہ ان کو کھوٹا سکہ دے جاتا ہوں, یہ رکھ لیتے ہیں, میرے کپڑے بھی سل جاتے ہیں اور بچت ہو جاتی ہے. ایک مرتبہ وہ آپ پوجنے والا آیا اور حضرت اس وقت موجود نہیں تھے. آپ کے ملازم نے کہا یہ تو کھوٹا ہے, میں نے سچا سکہ دو. بولا میں تو ہمیشہ یہی دے جاتا ہوں. بولا آپ کو کپڑے نہیں ملیں گے.
جب حضرت واپس آئے تو کہا کہ وہ آیا تھا اور وہ کھوٹا سکہ دے کے جا رہا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ آپ کو ہمیشہ وہ کھوٹا سکہ دے جاتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ ہاں مجھے وہ ہمیشہ کھوٹا سکہ دے جاتا ہے اور میں اسے رکھ لیتا ہوں, اس لیے رکھ لیتا ہوں کہ یہ کھوٹا سکہ کسی اور مسلمان کو نہ دے. یہ دیکھیں سوچ دیکھیں, یہ کھوٹا سکہ کسی اور مسلمان کو نہ دے, کسی اور مسلمان کو بھول نہ کرے, بے وقوف نہ بنائے. میں بے وقوف نہیں ہوں, لیکن وہ سمجھتا ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نہ مومن دھوکہ دیتا ہے نہ دھوکہ کھاتا ہے, لیکن اپنی رحم دلی کی وجہ سے وہ دھوکہ کھا جاتا ہے. مومن کی شان نہیں ہے, مومن بے وقوف نہیں ہوتا, مومن بڑا سیانہ ہوتا ہے. مسجد کا پیش امام ہم سمجھتے ہیں کہ اسے کچھ پتہ نہیں ہے, لیکن نہیں, مومن جو ہے بڑا سیانہ ہوتا ہے, بڑا سمجھدار ہوتا ہے, بڑا دانا ہوتا ہے. بہلول دانا بصرہ کی گلیوں کے اندر گھوما کرتے تھے, لوگ سمجھتے کہ بے وقوف ہے, بے وقوف ہے, لیکن آپ بڑے دانا تھے. تو مومن جو بڑا دانا ہوتا ہے, سمجھدار ہوتا ہے, بے وقوف نہیں ہوتا, دھوکہ کھاتا بھی نہیں ہے اور دھوکہ دیتا بھی نہیں ہے, لیکن اپنی رحم دلی کی وجہ سے کبھی کبھی دھوکہ کھا جاتا ہے بیچارہ. رحم دلی کی وجہ سے اس کے دل کے اندر رحم آ جاتا ہے. تو ہمارے اسلام رحمہ اللہ لوگوں کو دھوکہ دیتے بھی نہیں تھے اور اپنے اوپر دھوکہ کھا لیتے تھے, اس لیے کہ کسی اور کو یہ دھوکہ نہ دے سکے, یہ سکہ کسی اور کو نہ دے اور کوئی شخص اس وار کے اندر شکار نہ ہو جائے. تو پیارے بھائیوں, اب پرسوں جو ہے اتوار ہے, اتوار کو لینا. اب ہمیں چاہیے کہ ہم مسلمانوں کو بچائیں, مسلمانوں کو بچائیں. ایک SMS آپ جاری کر دیں سنیچر کی رات کو ہی کہ کل 1 اپریل ہے, کل 1 اپریل ہے, لہٰذا کوئی بھی خبر سن کر, بری خبر سن کر آپ اپنے آپ کو سنبھالیں اور اس خبر کی پہلے تصدیق کر لیں. مثال کے طور پر آپ کو ٹیلی فون آ جاتا ہے کہ کراچی کے اندر اس کا انتقال ہو گیا ہے, اب آپ کیا کریں گے یا میں کیا کروں گا؟ اپنی تیاری کر کے کراچی پہنچ گئے, پھر اس کے بعد پتہ چلا کہ وہ تو زندہ بیٹھا ہوا ہے, ہمارا ٹائم بھی ضائع ہوگا. تو اس طرح کی کئی SMS اور اس طرح کی کئی باتیں اپریل فول والے دن آتی ہے. تو لہٰذا آپ کو ایک SMS بنا دے اور سب ساتھیوں کو SMS کر دے, اور ہم سب بھی اپنے اپنے موبائل کا جہاں اتنا استعمال کرتے ہیں, 25 روپے کے اندر 500 SMS ہم چلاتے ہیں, تو یہ SMS بھی چلا دیں کہ بھائی 1 اپریل کوئی ہمارا اسلامی تہوار نہیں ہے, بلکہ یہ انگریزوں کی اور شیطان کی کھلم کھلا ایک سازش ہے, اس سے ہمیں بچنا چاہیے اور مسلمانوں کو بے وقوف نہیں بنانا چاہیے. مسلمان بے وقوف نہیں ہوتا, بڑا دانا ہوتا ہے, تو لہٰذا مسلمانوں کو بے وقوف نہیں بنانا چاہیے. تو یہ SMS آپ چلا دیں اور خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کے لیے توفیق نصیب فرمائے. انشاءاللہ آنے والی جمعرات کو کوٹڑی شہر کے اندر سکندر آباد میں عشاء کی نماز کے بعد ختم قادریہ شریف کی محفل ہوگی, تو لہٰذا کوٹڑی والے حضرات سماعت فرمائیں کہ اس محفل میں پہنچنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کے لیے توفیق نصیب فرمائے. عمر توفیق کی اللہ تعالیٰ. سلام سلام کے درمیان سب کو انشاءاللہ درود شریف پلایا جائے گا اور استقبالیہ پر انشاءاللہ مدینے کی سوغات کی تقسیم ہوگی.